گوشت کو لے کے ہمارے لوگ ہیں جو بڑا ڈر گئے ہیں، خاص طور پہ لاہوری، کیونکہ ایسے واقعات ہو چکے ہیں کہ کبھی گدھے نکل رہے ہیں، کبھی کچھ نکل رہا ہے. تو سر ان باتوں میں کتنی حقیقت ہوتی ہے اور پھر ان ساری چیزوں کو روکنے کے لیے کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ میں بڑی ایک یقین دہانی سے یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ پنجاب میں الحمدللہ گدھے کا گوشت نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم میٹ کے حوالے سے بڑی ایک ایکسٹینسو اور اسٹرکٹ کیمپین کرتے ہیں کہ ہم نے اگر پچھلے 7 ماہ کے عرصے میں 180 سے زیادہ FIRs میٹ کے حوالے سے دی ہیں تو اٹ مینس کہ ہم نے انسپیکشنز کو ہم تقریباً 14 ملین کلو گرام کے قریب گوشت جو ہے وہ ہم نے پچھلے 7.5 ماہ کے عرصے میں چیک کیا ہے. اٹ مینس کہ ہم نے شاید ہی کوئی گوشت کا پوائنٹ ہوگا جس کو ہم نے چھوڑا ہوگا. اسی طرح سے ہم جب ہوٹلز اینڈ ریسٹورنٹس میں جاتے ہیں تو ان کے جو کچن ہے ان کے فریزرز کو بڑی تسلی کے ساتھ دیکھتے ہیں. پنجاب میں الحمدللہ گدھے کے گوشت والا واقعہ الحمدللہ نہیں ہے. اور دوسری بات یہ رہی کہ یہ میں ایسا کیوں کہہ رہا ہوں کہ میٹ اور ملک جو ہے وہ ہمارا فوکس ہے. اس کو ہم جو ہے ایک پرائورٹی کے اوپر رکھتے ہیں، پرائورٹی کے اوپر اس کی انسپیکشنز کر رہے ہوتے ہیں. اور اس وجہ سے ایسا کوئی بھی واقعہ نہیں ہے. لیکن اگر اس کے علاوہ کہیں پہ ان ہولسم میٹ کا کوئی ایشو ہو تو 1223 ہمارا ٹول فری نمبر ہے، اس پہ اطلاع دی جا سکتی ہے. جہاں پر جو ہمارے شہری ہیں وہ کال کر سکتے ہیں. سر کتنی کوئکلی جو ہے وہ ٹیم وہاں پر پہنچ جائے گی؟ دیکھیں، یہ کمپلینٹ کی نیچر کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. جو ارجنٹ کمپلینٹ ہوتی ہے اس میں ہماری ٹیمز جو ہے وہ 2 گھنٹے کے اندر پہنچ جاتی ہیں. ادروائز 24 آورس. اور جو روٹین کی نیچر کی کمپلینٹس ہوتی ہیں اس کو ہم ودن 7 days ایڈریس کرتے ہیں. ٹھیک ہے سر، آخر میں آپ ہمارے شہریوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے کہ وہ کھانے پینے کی چیزوں پہ کتنا احتیاط برتیں؟ کیا احتیاطی تدابیر آپ دیں گے؟ دیکھیں، ایک تو سب سے اہم چیز ہے کہ اوور ایٹنگ سے پرہیز کرنا چاہیے. اور کھانے کے بعد کچھ نہ کچھ جو ہے وہ واک یا کچھ فزیکل ایکٹیویٹی لائٹ سی جو ہے وہ کرنی چاہیے. اور واک کی میں ہر کسی کو مشورہ دیتا ہوں، اس میں خواتین مرد بچے جو ہے وہ کوئی نہ کوئی فزیکل ایکٹیویٹی ضرور کریں. خوش رہیں اور اپنے ارد گرد جو اس طرح کے ملاوٹ والے لوگ ہیں ان کے اوپر نظر رکھیں. اور اگر کوئی اس طرح کا شخص نظر آتا ہے تو 1223 پر آپ ہمیں اطلاع کر سکتے ہیں. سر ویسے ہم نے دیکھا ہے کہ گلی محلوں میں بچے جو ہیں وہ بڑا سنیکس کا استعمال کرتے ہیں، جن میں جو بنانے والے ہیں وہ اچھے آئل کا بھی استعمال نہیں کرتے ہیں. اسمیل آتی ہے کبھی کبھی جو بچے کھا رہے ہوتے ہیں سنیکس. تو ان کے لیے، ان کو روک تھام کے لیے اور ان کو بند کرنے کے لیے فوڈ اتھارٹی کیا کر رہی ہے؟ دیکھیں، جہاں تک سنیکس کا تعلق ہے تو ہماری سنیکس انڈسٹری یا بچوں کی جتنی بھی فوڈ انڈسٹری ہے اس کے اوپر بہت زیادہ انسپیکشنز اور توجہ ہوتی ہے، ایک چیز. دوسرا یہ ہے کہ میں مدرس سے یہ گزارش کروں گا کہ بچوں کو گھر میں کچھ نہ کچھ بنا کے کھلائیں. ان کو فریش جوسز پلائیں، ان کو سبزیاں اور ان کو پھل جو ہے وہ کھلائیں. اور تاکہ بچوں کا دل کرے کہ وہ کوئی نہ کوئی اسپورٹس کی ایکٹیویٹی کرے. اور یہ موبائل وغیرہ سے جو ہے نا جتنا پرہیز کرا سکتے ہیں بچوں کو کرائیں، کیونکہ یہی بچے جو ہیں وہ ہمارا مستقبل ہیں. پنجاب فوڈ اتھارٹی کا جو اسکول نیوٹریشن پلان ہے اس میں بھی یہی چیزیں ہیں کہ ایک اویئرنیس ٹیچرز کو، پیرنٹس کو اور بچوں کو گائیڈ کیا جائے کہ کس طریقے سے انہوں نے اپنی غذائیت سے بھرپور غذا لینی ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ جو جنک فوڈز ہیں ان سے کس طریقے سے پرہیز کرنا ہے. ٹھیک ہے. DG فوڈ اتھارٹی عاصم جاوید صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا.